رجیم چینج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ حکومت کی تبدیلی کو تو رجیم چینج نہیں کہتے. آج صبح ایک صاحب کا فون آیا لاہور سے، تو وہ تھوڑا ان کا کوئی تعلق خاطر تھا، جو پرانے ریٹائرڈ آدمی ہیں لیکن یہ کہ جو اب حاضر سروس ہیں، گویا یوں سمجھے ان کے بیچ میٹ ہیں، اکٹھے پڑھے لکھے یہ وہ. تو وہ بتا رہے تھے ایک بات، وہ اس سے آپ سمجھیں. انہوں نے کہا جی اس وقت آپ کے جتنے بھی کی پوسٹوں پہ لوگ ہیں نا، ان میں سے کوئی وومنائزر نہیں ہے. یہ زانی شرابی لوگ نہیں ہیں. باقی آپ نے دیکھا جناب، آپ کے آپریشن کا نام بنیان مرصوص تھا، وہ انڈیا بیچاروں والوں سے لیا ہی نہیں جاتا. پہلا سرپرائز ان کے لیے یہ تھا کہ لیں، تلفظ کیسے کریں اسے، پہلے بصیرہ میں آئیں، تجوید پڑھیں، پھر بنیان مرصوص کہیں، ٹھیک ہے. تو اور یہ جو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ صبح کی نماز چیف صاحب نے خود پڑھائی ہے اور سورہ صف پڑھی ہے. یہ پاکستان میں یار ہم تو سوچ بھی، یہاں سورہ اخلاص کسی کو نہیں آتی. صحیح بات ہے، 3-4 بندے سیاستدان بڑے، کم از کم 2 کا تو مجھے پتا ہے، انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی، نہیں پڑھ سکے. وہاں بندہ آپ کا جو اس لیول کا آدمی، حالانکہ یہ جو مغربی تہذیب ہے نا، یہ ہمارے سیاستدانوں میں اتنی نہیں رچی بسی جتنی ہمارے آرمی آفیسرز کے اندر رچی بسی ہوتی. اور جو ہائی رینکس پہ چلے جاتے ہیں، جو جرنل کلب کا حصہ، وہ تو پھر تو وہاں پہ یہ اس طرح کے، یہ ہے رجیم چینج. آپ کو سمجھ آئی رجیم چینج کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اور یہ آپ دوبارہ یہ آپ چیف آف آرمی سٹاف کی زبان سے سنیں 2 قومی نظریہ، اور ISSPR والے سے سنیں والمغیرات صبح، اور آپ یہ سنیں کہ ہماری فوج کا ماٹو ہے ایمان تقوی جہاد، اور اسلام ہماری جو ہے نا وہ رگو پے میں سرایت کی. یہ قیامت ہے بھائی، یہ رجیم چینج ہے. اب آپ کو سمجھ آئی؟ باقی یہ کہ میں ذرا تھوڑا اس کو اس طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس پہ بہت باتیں سنی ہیں. جب یہ بنے ہیں حافظ صاحب، تو میں نے تب سے کہا یار کوئی نظر آتی ہے روشنی. اس سے مطلب بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ پتہ نہیں میرے کچھ لگتے ہیں، میرے کچھ نہیں لگتے. میں نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہیں، مطلب آمنے سامنے کبھی نہیں دیکھے ہیں. تو مجھے کیسے محسوس ہوا کہ یار یہ کوئی تبدیلی ہے؟ کیونکہ جتنے شیاطین کو میں جانتا تھا وہ سارے کے سارے مخالف تھے. وہ آٹے کے سمگلر ہوں یا ہیروئن کے سمگلر ہوں یا اسلحے کے سمگلر یا کرنسی کے سمگلر ہوں، سارے مخالف. وہ قبضہ گروپ ہوں، مختلف زمینوں کے پر قبضہ کرنے والے ہوں یا ٹھیکیدار ہوں یا جو کچھ بھی، وہ سارے مخالف. جتنے لڑکیاں سپلائی کرنے والے بڑے افسروں کو، وہ سارے مخالف. جتنے اس طرح کے جو ہے نا وہ دلال میڈیا والے، وہ سارے مخالف. اپنے سارے جرنیل مخالف. تو اس سے یار سمجھ میں تو آتی ہے نا کہ یہ توپیں ساری جس طرف ہیں، آخر کچھ تو اس میں ہے نا. پھر یہ کہ انڈیا کو بھی اتنی کبھی اس سے پہلے تکلیف نہیں ہوئی. پہلی دفعہ آرمی چیف کے تعین کے اوپر انڈیا کو بھی بیان دینا پڑا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور ابھی تک آپ نے دیکھا کہ اسی کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے. وہ آخری جو انہوں نے لاہور فتح کیا تھا، اسلام آباد بھی فتح کر کے، تو گرفتار صرف ایک بندے کو کیا ہے، عاصم منیر کو. دل برباد کی حسرتیں دیکھیں آپ کہ وہ گرفتار صرف ایک بندے کو کرنے کے لیے آئے تھے. تو یہ اچھا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام امریکہ کی نظر میں ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں. یہ بیان کون دیتا تھا؟ امریکہ. اسے بھی ایٹمی پروگرام بھی غیر محفوظ ہاتھوں میں لگنا شروع ہو گیا. وہ جس کا اب وزیر دفاع جو ہے نا انڈیا کا، اس جو اندر کی وہ تھی اس کو ظاہر کیا اس نے. یہ ساری وہ علامات ہیں کہ جن سے یہ لگا تھا کہ واقعی یہ رجیم چینج ہے. یہ نماز پڑھنا، یہ نعرہ تکبیر بلند کرنا، یہ سب بہرحال اتنی بڑی ہمت کرنا کہ ہم انڈیا پر حملہ کریں گے، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر اس نوعیت کا حملہ کریں گے، یہ جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل نہ ہو، ارادے کے اندر بھی مدد شامل نہ ہو، تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ان حالات میں، ان دنیا کے جو ممالک کی مخالفتیں، اور پھر جس طرح اللہ نے مدد کی ہے. ویسے تو کہتے ہیں چائنی ٹیکنالوجی، میں سچی بات آپ کو بتاؤں، مجھے تو جگاڑ ہی لگتا ہے.
وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کیا ہے وہ 10 کون سا J10 ہے J10C، وہ شاید جو دیکھتا ہے نا وہ 200 میل تک دیکھتا ہے، اس کی وہ جو راڈار ہیں انہوں نے اپنا حساب کتاب اس کے حساب سے جوڑا ہوا ہے، انہوں نے اواکس چڑھا دیا جو 400 میل تک دیکھتا ہے، اور اس کے جو بھی میزائل سسٹم کو کنیکٹ کر دیا اس کے، یہ جگاڑ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو ہم جاپانی گاڑی لا کے اس کے ساتھ یہی کرتے ہیں، کمانیاں اپنی ڈال دیتے ہیں، حصے اپنے ڈال دیتے ہیں، اور وہ جو ادھر سے وہ پاس کر کے بھیجتے ہیں جناب یہ 20 ٹن اٹھائے گی، ہم 60 ٹن چڑھا دیتے ہیں، وہی ہوا ہے۔ یہ چائنی استعمال کریں گے، جس دن میں اس دن کہوں گا ٹیکنالوجی ہے، پاکستانی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی ایک ہی ہے، جگاڑ۔ تو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر چائنا نے مزید ترقی کرنی ہے تو استعمال کے لیے ہمیں دے، خود جس دن اس نے استعمال کیا اس کی بھی ساری جو ہے نا وہ کلئی اتر جائے گی اس کی ترقی کی۔ تو یہ اصل میں یہ ساری ٹیکنالوجی کا بھوت جو دنیا پہ اسی طرح اللہ تعالیٰ روب طاری کرتا ہے۔ اللہ نہیں کہتا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اب مجھے نہیں پتا یہ، لیکن یہ بات کہی گئی ہے، ایک وہ میزائل ہمارا 350 میل جا کے دور لگا ہے، مطلب ہٹ کیا ہے، جہاز گرایا ہے۔ یہ تو میزائل کی بھی استطاعت نہیں تھی، اس کے مطلب جو بھی تھا وہ کوئی 200-250 تک ہوتا ہے، 350 جا کے بجیا ٹھک۔ تو ولیکن اللہ رمی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کچھ کنکریاں اٹھائی تھیں، جب جنگ پورے زوروں پر تھی تو وہ یوں کر کے پھینکی، شاہت الوجوہ فرمایا تو ہر کافر کی آنکھ میں گھس گئی۔ تو یہ میں نے آپ کو یہ والی بات کیوں بتائی؟ یہ میں نے کسی جنرل صاحب کی خوشامد کے لیے نہیں بتائی ہے، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے، ایک وہ اللہ تھا جس نے ہمیں غیروں کے حوالے کیا ہوا تھا۔ یہ اب 21ویں صدی کے تیسرے عشرے کا اللہ جو ہے نا یہ مددگار اب آپ کی مدد کو آ گیا ہے، یہ بہت بڑی علامت ہے۔ اور اب جو مسلمان اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا باغی کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہاری مدد اس طرح کروں اور تم منہ موڑ کے چل دو، تم پرواہی نہ کرو، تم اپنے وہی جو دنیا کے مقاصد ہیں انہی میں لگے رہو۔ تو جس بڑی جنگ کا نقشہ میں نے کھینچا ہے نا، یہ اصل میں یہ چھانٹی کرنے کے لیے، اللہ چاہتا تو یوں ہی غالب کر دیتا ہے جیسے کہ ہو رہا ہے، لیکن آگے جو بڑا طوفان آنے والا ہے وہ اس لیے آنے والا ہے کہ میں اس طرح تمہاری مدد کر رہا ہوں اور تم پرواہ نہیں کر رہے، تو ٹھیک ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو اگلا مرحلہ ہے یہ چھانٹی کا مرحلہ ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ نکھیڑ دے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑے رکھے اسی حال میں جس پر کہ تم ہو، حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، جب تک کہ طیب سے خبیث کو چھانٹ کر علیحدہ نہ کر دے۔ یہ صحابہ کرام کے دور میں یوں سمجھیں کہ خبیث تھوڑے سے تھے منافقین، اکثریت سواد اعظم اہل ایمان کی تھی۔ ہمارے اس دور میں ایمان کوئی تھوڑا سا ہے، اکثریت تو پھر خباثت والی ہے، یا تو پھر کایا کلپ ہو وہ نیکی کی طرف آئیں، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چھانٹ دے۔ نیکی کی طرف آنے کی بھی توفیق ہوگی، بہتوں کو ہوگی، انہی حالات سے ہوگی، اور جو نکمے ہیں بیکار ہیں وہ پھر یہ کہ اس جنگ میں کام آ جائیں گے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں، وہ اس ساری صورتحال کو بیان کرتا ہے، ہمارے لیے بھی ایک لائے عمل جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے۔ فرماتے ہیں اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ ویسے یہ جو نظم ہے بڑی وہ مزاحیہ سی، پہلا شعر ہے اس کا کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ تو کوالٹی لائف برین ڈرین، یہ کیوں؟ یہ مشرق کے مسکین احساس کمتری کے مارے، ان کا دل وہاں نظر چمک جو ہے نا وہاں کی نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی، اس پہ جا کے مرتے ہیں یہ۔ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے،
وہاں بڑی رنگینیاں ہیں، بڑی کوالٹی لائف ہے. یہاں ایک پرانا مٹکا ہے، پرانی وہ لا الہ الا اللہ، یہ پرانی بات ہے نا. سب کہتے ہیں نا دقیانوسی، مسلمانوں کو بھی دقیانوس سمجھتے ہیں، اپنے بھی سمجھتے ہیں. اس میں اب آگے جا کے وہ یہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوگا وہی بچے گا، سب مٹ جائیں گے. تو اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے سروائیول کا یا مٹنے کا. اس کا طریقہ یہ ہے، کلمے سے جڑ، اس کے تقاضے پورے کریں. پہلے تو صرف نعرہ تھا نا، اب اس کا تقاضا ہے جو سامنے آ گیا وہ پورا کرنا پڑے گا. الہ کا مطلب ہے اسے اپنا رب مان کر، آقا مان کر، حاکم مان کر اس کی تابعداری اختیار کرنا، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی طور پر بھی. انفرادی زندگی میں کلی اطاعت اللہ کے احکام کی جائے، اور اجتماعی زندگی میں اس کا نظام غالب کیا جائے. جب اس کا نظام، اللہ کی حدود قائم کی جاتی ہیں، کتنی برکتیں ہوتی ہیں. سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ قائم کرتے جو ان پر نازل کیا گیا تھا ان کے رب کی طرف سے، اور تورات اور انجیل کو، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. یعنی آسمان بھی خوب بارش برساتا اور زمین بھی اپنے سارے خزانے اگلتی، معاشی ترقی ہوتی. اور اسی سورہ مائدہ میں آگے جا کے فرمایا کہ ان اہل کتاب سے کہہ دو لستم علی شیء، تم کسی شے پر نہیں ہو، یعنی اللہ کی کوئی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات کو اور انجیل کو جو تم پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے اسے قائم نہیں کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے نافذ نہیں کرتے، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے رب کے ساتھ.